بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک رکعت میں یعنی فرض کی پہلی دو اور وتر یا نوافل وغیرہ کی ہر رکعت میں 2 مرتبہ اگر الحمد شریف پڑھی جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ الحمد کی کتنی مقدار دوبارہ پڑھ لی جائے تو سجدہ سہو ہوگا۔ دیکھیں لکھا تو یہی ہے کہ پوری اگر الحمد کو 2 مرتبہ پڑھ لیا جائے یعنی سورت سے پہلے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ فرض کی تیسری چوتھی کا یہ حکم نہیں ہے، اس سے پہلے کا ہے، یعنی جو فرض کی پہلی 2 اور اسی طرح وتر کی تمام رکعتوں میں نوافل اور سنن وغیرہ کے اندر ایک رکعت میں ایک ہی بار الحمد ہوگی، اگر سورت سے پہلے ایک بار ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا کہ الحمد پڑھی پھر سورت پھر الحمد پڑھ دی تو پھر سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن سورت سے پہلے اگر 2 مرتبہ پوری الحمد پڑھیں گے تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، جب قیام میں آئے تو میں نے اللہ اکبر شاید کہا ہی نہیں کہا، لیکن میری زبان سے نکلا رب اغفر لی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں رب اغفر لی کا مطلب ہے اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اور یہ سجدوں کے درمیان میں پڑھنا تو مستحب ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کر کے جب بیٹھا کرتے تھے جس کو جلسہ کہتے ہیں تو 3 بار اور رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی مقام پر یہ ذکر الہی زبان سے جاری ہو جاتا ہے، یہ دعا ہے ایک طریقے سے دعا جاری ہو جاتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے تو اس کی ادائیگی پر کوئی سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوتا، لہٰذا آپ کوئی تشویش نہ کیجیے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا، یہ کہتی ہیں کہ کل میری حج کے لیے روانگی ہے اور میرے پیریڈز اسٹارٹ ہو گئے ہیں، تو اب میں احرام کی نیت کیسے کروں، اس کے نفل کیسے پڑھوں، اور عمرے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں ابھی 19 ذوالقعدہ ہے، آپ کے پاس بہت ٹائم ہے۔ 8 اگر آپ حج تمتع کر رہی ہیں تو اس میں پہلے عمرے کا احرام پہننا ہوتا ہے، اس کے بعد عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندی سے آپ حلق یا قصر وغیرہ کرا کے باہر نکلتے ہیں، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام پہنتے ہیں۔ یہ 19 ذی قعدہ ہے ابھی جو چل رہی ہے ذوالقعدہ، تو ابھی بہت ٹائم اس میں باقی ہے، لہٰذا بالکل تشویش نہ کریں۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی فلائٹ جو ہے پہلے مدینہ یعنی آپ کا قیام جو ہے پہلے مدینہ شریف میں ہوگا یا مکہ میں ہوگا۔ جدہ پہ تو آپ جائیں گے، اگر جدہ سے مدینہ جا رہے ہیں پھر تو کوئی تشویش کی بات نہیں ہے آپ کو، آپ بالکل احرام کی نیت ہی نہ کریں، آپ آرام سے مدینہ پہنچ جائیں، 8 دن میں ہو سکتا ہے آپ کے پیریڈز اختتام پذیر ہو جائیں گے۔ اور فرض کر لیں کہ آپ جدہ سے اگر مکہ جا رہی ہیں تو پھر لازم سی بات ہے کہ آپ نے میقات کراس کیا ہے اور اب آپ مکہ جا رہی ہیں، تو اس کے لیے کم از کم عمرہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اس صورت میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ آپ احرام کی نیت اسی حالت میں کریں گی، تلبیہ پڑھیں گی لیکن نوافل وغیرہ نہیں پڑھیں گی کیونکہ نوافل پڑھنا منع ہے، اور جب آپ مکہ پہنچ جائیں تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، آپ عمرہ ادا نہیں کریں گی جب تک کہ یہ ایام گزر نہ جائیں۔ اس کے بعد پھر آپ پاک ہو کر پھر اپنا عمرہ ادا کیجئے گا، کیونکہ ابھی وقت بہت ہے، اس لیے آپ کے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ پیریڈز ختم ہونے کے بعد جب غسل کیا جائے تو کیا کیا احتیاطیں کرنی ہوں گی، کیونکہ بال وغیرہ ٹوٹتے ہیں، سنا اس سے کفارہ وغیرہ لازم ہوتا ہے۔ دیکھیں بال وغیرہ یقیناً آپ نہائیں گی، تھوڑا سا سر میں اس طرح کریں گی تو بال ٹوٹیں گے۔ بال ٹوٹنے کے بارے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر دکھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو واپس آنے کے بعد احتیاطاً 8-10 صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں کفارے کی نیت سے، کیونکہ جو کفارے وغیرہ ہیں اس کا حدود حرم میں ہونا لازم نہیں ہوتا۔ دم وغیرہ اگر لازم ہوتا ہے تو حدود حرم میں جانور کو ذبح کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن یہ کفارے وغیرہ آپ گھر پر آ کر بھی ادا کر سکتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ کر لیں۔ واپس آنے کے بعد غور کریں کتنے بال ٹوٹے ہوں گے، کتنے کفارے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ایکوریٹ اندازہ تو ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے ایک غالب گمان کر کے کہ چلیں احتیاطاً 10-12 کفارے ادا کر دیں۔ ایک کفارے کا مطلب 300 روپے تقریباً، ویسے تو 240 چل رہا ہے لیکن 300 روپے آپ کر لیں، ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوتا ہے، اس کو آپ صدقہ کر دیں۔ اگر 10 ہیں تو 300 کو 10 سے ضرب دے کے کر لیجئے، ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ، گھبرائیں نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں اگر ایام حج میں پیریڈ اسٹارٹ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ایام حج میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے پاکی شرط نہیں ہوتی۔ جیسے 8 ذوالحجہ کو آپ نے احرام پہنا، فرض کر لیں آپ اسی حالت میں آپ احرام کی نیت کر لیں، حج کی نیت کر لیں، اب آپ مینا میں جائیں گی، نمازیں تو ویسے آپ پہ معاف ہے، مینا کا قیام، پھر وہاں سے آپ عرفات جائیں گی، ادھر کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی مناسک ایسے ادا نہیں کرنے ہوتے، پھر آپ مزدلفہ آئیں گی، وہاں پر بھی ایسی، پھر آپ کنکری ماریں گے تو کنکری کے لیے بھی
پاک ہونا لازم نہیں ہے۔ ہاں پھر آئے گا طواف الزیارہ، اس کے لیے لازم سی بات ہے کہ آپ کو پاک ہونا ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اس وقت تک آپ پاک ہو جائیں گی، نہ ہوں تو پھر میرا نمبر لے لیجئے گا، یا مطلب ویسے ہی کویسچن کسی طرح پروگرام میں پہنچوا دیجئے گا تو انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ کو دے دیں گے۔ ایک بھائی نے کہا کہ لوگ کئی بار حج کر لیتے ہیں، حالانکہ فرض تو ایک ہی ہے، اگر یہی پیسہ وہ کسی نیک کام میں خرچ کریں تو کیا بہتر نہ ہوگا؟ جی بالکل میں آپ کی تائید کروں گا، بالکل بہتر ہوگا۔ اسی طرح نفل عمرے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی فلاح اور بقا کے اندر پیسہ خرچ کرے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر وہ نہ خرچ کرے اور بار بار حج کرتا ہے یا بار بار عمرے کرتا ہے تو کیا ناجائز ہے؟ ناجائز اس کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اس کو خلاف مستحب بھی نہیں کہہ سکتے آپ کہ مستحب یہ کہ یہ، کیونکہ جو شخص کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اس نے حج کر لیا، اس کے بعد اس سے ایسی خطائیں، ایسے گناہ ہو گئے کہ اگر وہ بہرحال، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں یا نماز نہ بھی پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ لیکن حج ایک ایسا موقع ہے، وہاں کے مقامات ایک ایسی چیز ہے جو اتنا یقین مغفرت کا، بخشش کا، درجات کی بلندی کا، اللہ کی رضا کا یقین پیدا کرتے ہیں کہ جو گناہ کا بوجھ ہوتا ہے، آدمی کے اوپر ڈپریشن ہوتا ہے، ایک صدمہ ہوتا ہے، وہ کافی حد تک ہٹ جاتا ہے۔ پھر بارگاہ رسالت میں حاضری، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب ان سے فرمائیے کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یہ اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خود حدیث میں آیا، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں ایک برزخی ایسی زندگی میں جو عام زندگی سے بہت افضل، ارفع، اعلیٰ ہے، اور آپ آنے والوں کو دیکھتے بھی ہیں، ان کی آواز سنتے ہیں، ان کی فریاد سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہ اطمینان ہوتا ہے وہاں جا کے سرکار کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، سرکار سے بھی عرض کریں گے، اگر سرکار نے ہمارے حق میں استغفار فرما دیا تو گناہ کے بخشش کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس طرح اور بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا کسی پہ آپ طنز نہ کریں، تنقید نہ کریں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی تو پھر بہتر ہے کہ کسی ایسے دینی کام میں اس کو لگائیں جس کے اندر دین کی فلاح اور بقا ہو، تو زیادہ افضل اور اولیٰ ہے۔ اچھا یہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ جو حج یا عمرے پہ جا رہا ہے، نفلی حج یا عمرے پر، تو وہ اس کے ادھر ہی خرچ کر دے گا، سارا کسی اور جگہ خرچ ہی نہیں کرے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہاں پہ بھی جاتے ہیں اور جگہوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بہرحال یہ اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کے پاس اور نہیں ہے اور آپ نفلی حج پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور ایک طرف دین کے کام کے لیے پیسہ لگ سکتا ہو، تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ نفلی حج سے بہتر یہ ہے کہ آپ دین کے تقویت کے لیے اپنے پیسے کو استعمال کریں، کہ وہ آپ کے لیے ثواب جاریہ نہیں ہے لیکن یہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ ثواب جاریہ کے مقام پہ لگایا ہو تو بن سکتا ہے، یہ افضل اور اولیٰ ہوگا۔ باقی پوری تفصیل میں نے عرض کر دی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچی تھی، اس نے پوچھا ہے کہ میری ایک دوست تھی، اس نے مجھے 1 لاکھ روپے دیے اور دیتے وقت اور کہا کہ یہ کسی بزنس میں انویسٹ کر دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دے دو، لیکن جب وہ دینے لگی تو اس نے کہا تم یہ کر لو، مجھے واپس نہ کرنا۔ تو میں نے اس کو لے لیے اور وہ انویسٹ وغیرہ کیے۔ اب میں کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اپنے پیسے واپس لے لو، وہ کہتی ہے نہیں مجھے نہیں لینا، جب بھی میں کوشش کرتی ہوں منع کر دیتی ہے۔ تو یہ مجھ پہ قرض کہلائے گا یا گفٹ کہلائے گا یا اس کی انویسٹمنٹ کہلائے گی؟ دیکھیں پہلے تو یہ انویسٹمنٹ ہی تھی، جب اس نے پہلے کہا تھا کہ 1 لاکھ میرا انویسٹ کرو، لیکن جب اس نے آپ کو دیتے وقت اپنی نیت کو تبدیل کر دیا اور صراحتاً اپنی زبان سے اقرار بھی کر لیا کہ یہ تم رکھ لو، مجھے واپس نہ کرنا، تو یہ ایک تحفہ، ہبہ اور گفٹ بن گیا ہے۔ اب اس کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قرض وغیرہ نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کریں، اس سے جو نفع ہو وہ آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہوگا۔ اب ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل 8 بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں بشرطے کہ زندگی رہی حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درجات کی بلندی عطا فرمائے اور اپنے بچوں کی اخروی جو مستقبل ہے اس کی بھی فکر کی توفیق عطا فرمائے اور سنجیدہ فکر کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔